کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے تو ہوتے وہی ہیں جو اسلام میں داخل ہوں، ظاہر ہے جو اسلام میں داخل نہیں ہوگا تو وہ مومن کہاں سے ہوگا؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مومن بھی ہیں اور ان کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہونا ایک الگ بات ہے اور پورے داخل ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ کیسے الگ ہے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک برتن پانی سے بھرا ہو اور اس کے اندر ایک سکہ گر جائے تو ہم کہتے ہیں جی اس کے اندر ایک سکہ گر گیا، اور جو بھی دیکھے گا کہے گا پانی میں ایک سکہ پڑا ہوا ہے۔ تو جو چاہے گا اس کو ہاتھ ڈال کر اس سکے کو نکال لے گا، تو پھر ہم دیکھیں گے تو پانی میں سکہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی پانی کے اندر کوئی کلر ڈال دیا جائے، وہ کلر ڈلتے ہی سارے پانی کو کیا کرے گا؟ بدل کر رکھ دے گا۔ اب کوئی ہزار کوشش کرے کہ اس پانی سے اس کلر کو جدا کر دے، وہ اسے جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ بات بتائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں وہ سکے کی طرح داخل نہیں ہونا، اس کلر کی طرح داخل ہونا کہ جب وہ داخل ہوا پانی میں تو پانی کو بدل کر رکھ دیا، اور اس سے جدا کرنے کی ہزار کوشش اگر کسی نے کی وہ جدا نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا جب تم اسلام قبول کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ایسے داخل ہو جاؤ کہ کوئی ہزار کوشش کرے، تمہیں بدلنا چاہے، تمہیں نکالنا چاہے، وہ تمہیں بدل نہ سکے، وہ تمہیں نکال نہ سکے۔ اس طرح اسلام کو تم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اور اسی کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اصل کیلنڈر ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر بھی ہمارا ہے، لیکن ہماری جو نشانی ہے، ہماری جو علامت ہے، اور جسے ہمارے اسلاف نے رائج کیا ہے، وہ ہجری سال ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہجری سال کا آغاز کب ہوتا ہے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو ہجری سال ہے، جس کی ابتدا، جس کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس کی انتہا جو ہوتی ہے، اس کا اختتام جو ہوتا ہے، وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، اور آغاز جو ہوتا ہے محرم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں دسمبر جو ہوتا ہے وہ آخری سال کا مہینہ ہوتا ہے، اور جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اصل اعتبار سے ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری ہے، نہ کہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ ساری دنیا کے اندر یہ ایک طریقہ اور اصول ہے کہ سال کا آغاز یا سال کا اختتام، وہ سال کے آغاز اور اختتام میں یہ کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ پورا سال ہم نے جو بھی کاروبار کیا، جو کام کیا، اس میں کتنا ہمیں فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ دوسری چیز وہ یہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال کے لیے اہداف کیا ہوں گے، ہم نے جو آنے والا سال ہے اس کے لیے ہدف وہ پھر طے کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلا سال اس طرح گزارا، اس میں یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، یہ معاملات ہوئے، اب ہم نے ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، ہم نے یہ کوتاہیاں نہیں کرنی، اب ہم نے نیا سال نئے اہداف کے ساتھ جو ہے وہ بسر کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی سال کا اختتام یا سال کا آغاز ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نئے سال کے لیے نئے اہداف مقرر کریں، متعین کریں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو پچھلا سال اگر ہم نے ایسے گزارا تھا کہ ہم نے پورے سال میں بالفرض، یہ ہمارے بچے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا، حفظ کر رہے تھے، تو پورے سال میں اگر ہم نے دیکھا کہ بھائی پچھلے سال جنوری سے دسمبر تک میں نے 5 سپارے پڑھے، تو اب میں نے اپنا یہ ہدف بنانا ہے کہ اس سال میں نے ایک سال میں 10 سپارے پڑھنے، یہ اگلا ہدف ہم نے مقرر کرنا ہے، ہم نے 10 سپارے پڑھنے۔
کوئی اگر ایسا تھا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں پچھلے سال روزانہ قرآن کا ایک پارہ نہیں پڑھ سکا، تو اب اس نے اپنا ہدف بنانا ہے کہ روزانہ میں نے قرآن کا ایک پارہ پڑھنا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پچھلے سال میں جو ہمارا سال گزر رہا ہے اور اس کا اختتام ہونے والا ہے، اس میں ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے، تو اب ہم نے اگلا ہدف یہ بنانا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا ایک ہدف بنانا ہے، روزانہ ہم نے 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جو بھی ہے، تو ہم نے ہدف یہ بنانا ہے کہ ہم نے اتنا وقت جو ہے روزانہ قرآن پاک کو دینا ہے، جس سے ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا، کیا بتایا، کیا تعلیم دی۔ پچھلے سال پورا ہمارا گزر گیا اور ہم نے 5 وقتہ نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ نہیں کی ہے، تو اب نیا ہدف ہم نے یہ بنانا ہے کہ ہم نے 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت سے ادا کرنی۔ پچھلا سال ہمارا گزرا، ہم فجر جماعت سے نہیں پڑھ سکے، اب ہم نے یہ ہدف اگلا مقرر کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال سے جو آنے والا دن ہے، اس اگلے دن سے ہم نے کیا کرنا ہے، فجر کی جماعت نہیں چھوڑنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ تو نیا سال ہمیں یہ دعوت دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا دن وہ ہوتا تھا کہ وہ دن آیا گزر گیا اور میرے نیک عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو وہ میرے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا دن ہوتا تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں، وہ تو ایک دن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک دن گزر گیا اور میرے نیک عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس پر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو پورا سال کیا، سالوں گزر گئے اور ہمارے نیک عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ جی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر اگلے دن میں نئی نیکی کا اضافہ ہو جائے، ہم نیکی کو زیادہ کریں، نیکی ہماری کم نہ ہو، نیکی وہاں پر بھی برقرار نہ رہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں، بلکہ اس کو میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر ہم روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھتے تھے تو ہم کم از کم 2 تسبیح کر لیں، ایک استغفار کی تسبیح کرتے تھے تو 2 تسبیح استغفار کی کر لیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کے ہر نئے دن کے اندر آپ کے نیک عمل میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہم نے تہیہ اور عزم کرنا ہے کہ ہمارا جو بھی اگلا دن ہو وہ پہلے سے بہتر ہو، ہماری اگلی جو گھڑی ہو وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہو۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے نبی نے جو تعلیمات کی ان کو اختیار کر لو، اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے کہ جو انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ اب آپ غور کریں کہ ہم صبح سے شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں غلطی سے بعض صحابہ کرام یہ سمجھے تھے کہ جی اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تھا کہ اس جگہ کو تم نہیں چھوڑنا، اس گھاٹی پر قائم رہنا ہے جب تک کہ میں بندہ نہ بھیج دوں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ ہم جب کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد تو لہٰذا دیکھا کہ میدان میں کامیابی ہے، لہٰذا ہمیں اب ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ آئے ہمیں بتائے پھر ہم جائیں۔ تو ظاہری کامیابی دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، میدان میں کود پڑے، آگے گھاٹی کو چھوڑ دیا۔ اب کیا تھا کہ ذرا سی کوتاہی یعنی سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، سارا جنگ کا کی جو کایا تھی وہ پلٹ گئی، جو جیت تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے سبق دیا کہ اللہ کے نبی کی ذرا سی بھی غلط فہمی سے انسان سے اگر نافرمانی ہو جائے تو اس پر اتنی بڑی سزا بھگتنا پڑتی ہے کہ کامیابی شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری صبح سے شام ہی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانیوں پر مبنی ہو تو پھر کتنا نقصان ہمارا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، اس نے میرا انکار کر دیا۔
اب آپ دیکھیں کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو گویا کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا؟ ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. ہماری محفل ہے، ہماری مجلس ہے، ہماری کوئی تقریب ہے، اس میں ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تعلیمات دی. یعنی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہم مرد و زن کے اختلاط کے بغیر کسی تقریب کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ مرد و زن کا اختلاط ہو تو وہی تقریب اچھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. تو ہم نے نئے سال سے اس بات کا تہیہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سال کا جو اگلا دن شروع ہونے والا ہے اس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی نہیں کرنی، اور ہم نے انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کا معمول بنانا ہے. خصوصاً جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے 31 دسمبر کو، یعنی اب رات ہوتی ہے 12 بجے کے ٹائم پر لوگ جو ہے وہ یعنی فائرنگ کرتے ہیں. اس طرح ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. نماز عشاء کو جماعت سے پڑھ کر، کھانا پہلے کھا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بعد میں کھا کر اس کے بعد تھوڑا ہم نے اپنا چہل قدمی کر کے آرام کر لینا ہے. اور صبح فجر کی نماز ہم نے انشاءاللہ جماعت سے پڑھنی ہے. رات کو یہ ڈرامے بازی دیکھنے کے لیے جاگتے رہنا کہ جی ابھی فائرنگ ہوگی، یہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ بھی گویا ایک طرح سے اس میں شرکت ہے نا، کہ ہم اس کے انتظار میں کہ جی آواز آئے گی، یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے. تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں. آپ بچے جو ہیں اس بات پر خصوصاً عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ یہ رات جو ہے یہ ایسی رات نہیں کہ جس کو ہم اللہ العب میں گزار دیں اور اس طرح کی تماشوں میں گزاریں، بلکہ استغفار کا موقع ہے. اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے.